بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا مزید اشتعال انگیزی سے باز رہے، جنوبی کوریا کی وارننگ۔ یوکرینی فوج روس کے زیر قبضہ شہر لیمان میں داخل۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے کا ذمہ دار قرار دیا جائے، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے دوران ہنگامہ آرائی، 127 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کا چین کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم۔ مسٹر پیوٹن، آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے، جو بائیڈن کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو ایک بار پھر دھمکی۔ ایران میں مظاہروں میں شدت، 9 یورپی باشندے گرفتار، مغربی ممالک کے ساتھ کشیدگی۔ عمران خان کا لانگ مارچ کی تاریخ جلد دینے کا اعلان۔ بھارت میں تیز ترین 5G سروس کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے شمالی کوریا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں مزید اشتعال انگیزی سے باز رہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسلح افواج کے دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کا کہنا تھا کہ ان کا ملک شمالی کوریا کی اشتعال انگیز کارروائیوں اور دھمکیوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مشترکہ جنگی فوجی مشقوں میں اضافہ کرے گا اور اس کے ساتھ اتحاد کو مزید مضبوط بنائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے بین الاقوامی برادری کی مخالفت کے باوجود گزشتہ 30 سال سے جوہری ہتھیاروں اور میزائلوں کا جنون طاری کر رکھا ہے۔ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ شمالی کوریا کو جزیرہ نما کوریا میں حقیقی امن اور خوشحالی کے لیے اپنے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تقریب سے خطاب میں یون سک یول نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر شمالی کوریا جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے جنوبی کوریا اور امریکی اتحاد کے تباہ کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز شمالی کوریا نے ایک اور بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ یہ ایک ہفتے میں پے در پے چوتھا میزائل تجربہ ہے۔ یہ تجربات امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے مشترکہ مشقوں میں حصہ لینے کے جنوبی کوریا پہنچنے کے بعد سے کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کی فوج روس کے زیر قبضہ شہر لیمان میں داخل ہو گئی۔ ادھر روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی فوج لیمان شہر سے نکل گئی ہے۔ روسی فوجیوں نے گھیراؤ سے بچنے کے لیے لیمان چھوڑ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ گھنٹے قبل یوکرینی فوج نے روس کے زیر قبضہ لیمان شہر کا محاصرہ کیا تھا۔ دوسری طرف یوکرین نے کوپیانسک قصبے میں شہریوں کے قافلے پر روسی فوج کے حملے کا دعویٰ کیا۔ یوکرینی حکام کے مطابق شہریوں کے قافلے پر روسی فوج کے حملے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کا کہنا تھا کہ روسی افواج نے گاڑیوں میں سوار شہریوں کو حملے کا نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یورپین قیادت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی لیڈرشپ کو فلسطینیوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے باز پرس کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ پیر کے روز برسلز میں منعقد ہونے والے EU اسرائیل ایسوسی ایشن کونسل کے اجلاس کے تناظر میں کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا رویہ فلسطینیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ اور نسل پرستی پر مبنی ہے اور وہ ان پر نقل و حمل، تعلیم پر پابندی اور ان کے گھروں پر قبضے اور انہی کے علاقوں سے بے دخل کرنے جیسے ظالمانہ اقدامات کے ذریعے ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس رویے پر اسرائیل کی قیادت کو اس ظلم کا باقاعدہ ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس سے باز پرس کی جانی چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس اجلاس کے حوالے سے یورپی ایکسٹرنل ایکسٹینشن سروس کے اس بیان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ مذاکرات میں شریک دونوں فریقین جمہوریت کی مشترکہ احساس رکھتے ہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے دوران ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 127 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ میلان کے علاقے میں واقع اسٹیڈیم میں آریما ایف سی اور پرسی بایا سرابیا کے درمیان ہفتے کی شام کھیلے گئے میچ کے دوران پرسی بایا نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے میچ اپنے نام کیا۔ ہوم گراؤنڈ پر میچ ہارنے پر آریما ایف سی کے سینکڑوں مداح اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے۔ مشتعل مداحوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے شیل فائر کرنا شروع کر دیے۔ اسٹیڈیم میں پولیس اور فٹ بال فینس کے درمیان ہنگامہ آرائی کے نتیجے میں 127 اموات ہو گئیں جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان نے چین کے خلاف مل کر کام کرنے کا عزم کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق تینوں ممالک کے وزرائے دفاع نے فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ آبنہ تائیوان اور خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے پر تشویش ہے۔ آسٹریلین وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمارا مفاد خطے میں عالمی قوانین برقرار رکھنے میں ہے۔ چین دنیا کو اس انداز میں ڈھالنا چاہتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب کی حالیہ تقریر کے بعد انہیں خبردار کیا ہے کہ مسٹر پیوٹن آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے گزشتہ روز یوکرین کے 4 خطوں کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا اور اس موقع پر انہوں نے ان 4 علاقوں کے دفاع کے لیے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بھی دھمکی دی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کر کے ایک مثال قائم کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے جن علاقوں سے الحاق کیا گیا وہ اب ہمیشہ روس کا حصہ رہیں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے بیان پر امریکی صدر نے اپنے رد عمل میں پیوٹن کو ایک لاپرواہ شخص قرار دے دیا اور کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ہمیں ڈرا نہیں سکتے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب کے دوران جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کو وارننگ دی اور براہ راست پیوٹن کو مخاطب کرتے ہوئے انگلی کیمرے کی طرف کی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ نیٹو کی سرزمین کے ایک انچ کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران میں پولیس حراست کے دوران مہسا امینی کی ہلاکت پر ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کے دوران بدامنی پھیلانے کے الزام میں ایرانی پولیس نے 9 یورپی باشندوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ تعلق جرمنی، پولینڈ، اٹلی، فرانس، ہالینڈ، سویڈن اور دیگر ممالک سے ہے، جس کے بعد مغربی ممالک کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران میں بدامنی کا فائدہ اٹھا کر ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس وزارت نے میڈیا کو ایک بیان میں کہا ہے کہ 9 نامعلوم افراد کو مظاہروں کے دوران بدامنی پھیلانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ جلد دینے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کا مشاورتی اجلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور مجرموں کو ملنے والے NRO پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں تازہ ترین آڈیو لیک سمیت اہم امور پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی اور اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے جامع حکمت عملی پر مفصل مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے شرانگیزی اور تشدد کے امکانات پر بھی غور کیا گیا۔ لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کے اعلان سے پہلے اسلام آباد اور دیگر تنظیموں کو بھرپور طریقے سے تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان پشاور اور فیصلہ آباد ڈویژن میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں تیز ترین
تیز رفتار 5G انٹرنیٹ سروس کا افتتاح کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے 5G انٹرنیٹ سروس کا افتتاح نئی دہلی میں منعقد ہونے والے چھٹے انڈیا موبائل کانفرنس 2022 کے موقع پر کیا اور آئندہ چند سالوں میں 5G انٹرنیٹ سروس بھارت بھر میں فراہم کر دی جائے گی۔ بھارتی انٹرنیٹ کمپنیوں کے مطابق انٹرنیٹ 5G سروس ملک کے 8 شہروں میں فوری طور پر فراہم کر دی جائے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔